تو ججز کے اوپر جو تنقید اس وقت کی ہے پارلیمنٹرین سے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، خاص طور پر پارٹیکولرلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب اگر روسٹم پہ آئے تو سب سے زیادہ سخت سوالات بھی جج ستر اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ اصل ایشو تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ان کے کیسز آئیں گے، یہ ججز ریلیف دیں گے، پھر شور مچ جائے گا۔ اچھا، حسنات فیصل واڈا جو ہیں، جس طرح سے ان کی فارن نیشنلٹی کا ایک معاملہ اٹھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو بڑا ریلیف بھی دیا، تو اب جس طرح سے وہ تقاریر کر رہے ہیں عدالتوں کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ جب ہم ٹکر آن ایئر کرتے ہیں، خبر آن ایئر کرتے ہیں، تو باہر بیٹھے ہوئے کچھ سوشل میڈیا کے دانشور دوست اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ ہم بھی باہر آ کے پریشان ہوتے ہیں، یار واقعی ایسا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ جرنلسٹ کے کیسز ملٹری کورٹ میں بھیج دیے جائیں، وہاں فیئرنیس کے تقاضے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور پیمرا نے مزے کی بات ہے کہ یہ جو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جی آپ جو ہے پروسیڈنگ بھی رپورٹ نہیں کر سکتے، ججز کی ریمارک پوری دنیا میں بتائیں کس جگہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پروسیڈنگ بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی سینئر رپورٹر ہیں، پارلیمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، جاوید سومرو صاحب ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر رپورٹر ہیں جناب حسنات ملک صاحب۔ ناظرین، ایک اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک محاذ آرائی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بڑے اینگر کا مظاہرہ، کل ہم نے دیکھا سینٹ میں تقاریر ہوئیں اس حوالے سے۔ صورتحال جو ہے، کیا کنفرنٹیشن جو ہے یہ قائم رہے گی یا ڈسٹ سیٹل ہوگی، اور معاملات جو ہیں وہ کون سا رخ اختیار کریں گے، اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ جاوید صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کل بڑی سخت تقاریر ہوئیں سینٹ میں، جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے کی، طلال چودھری نے تقاریر کی، اور فیصل واڈا صاحب تو کچھ ڈاکیومنٹس بھی لے کے آئے۔ تو یہ ایک کنٹینویشن نہیں ہمیں نظر آ رہی، جس طرح سے عمر عطا بندیال صاحب کا جب دور تھا تو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے خلاف تقاریر ہوتی تھیں، اسی کا تسلسل ہے یہ؟ تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی۔ میری نظر میں یہ وہ تسلسل عمر عطا بندیال کے دور کا نہیں ہے، یہ اب ٹوٹل سینیریو ہی ڈفرینٹ ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کے خلاف عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں تو ایک فریق جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، ایک فریق جو ناراض ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ فریق خود ریاست ہے، پارلیمنٹ ہے، تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر جو موجود لوگ ہیں، سب سے پہلے میں واضح کروں کہ وہ لوگوں کے ووٹس کے ساتھ منتخب ہو کر ایوان میں پہنچتے ہیں، جی جی، چاہے جیسے بھی پہنچے، وہ ایک الگ کوشچن ہے، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں تو ہماری ریسپیکٹ جو ہے ان کے لیے ہونی چاہیے، جی جی، کیونکہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ان کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو وزن ہوتا ہے۔ جی جی، اب آئے اس پارٹیکولر سوال پہ کہ جو فیصل واڈا صاحب نے، فیصل سبزواری صاحب نے، اور اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جی جی، ان باتوں میں دیکھیں تو کچھ حقائق بھی ہیں۔ اگر طلال چودھری صاحب کی بات کریں تو وہ واقعی ہمیں دن یاد ہے بالکل کہ جس طرح سے ایکسٹینشن والا کیس ہوا، اور یہ جناب ادھر کھڑے ہوئے تھے سینیٹر صاحب، ان کے یہاں سے کچھ نہیں ہوا، ان کو سزا ہو گئی، تو ظاہر ہے دل دکھتا تو ہے، وہ جب موقع ملتا ہے وہ متاثرہ جو فریق غبار نکالتے ہیں، وہ غبار اپنا باہر نکالتا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر انہوں نے بھی یہی کیا۔ اچھا، فیصل واڈا صاحب کے ماضی میں آپ کو پتا ہے اسی عدالت کے حق میں وہ بولتے جب ایکسٹینشن والا کیس آیا، اب چونکہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے، وہ پارٹی چھوڑ چکے، وہ سب چیزیں ان کی ختم ہو چکی، ان کو سوشل میڈیا کے اندر اتنا انفلوئنس نہیں ملا، تو انہوں نے ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کشتی چینج کر لی، جب کشتی چینج کر لی تو ظاہر ہے پھر ان کے اندر جو اس وقت چیزیں ان کے ساتھ انہوں نے فیس کی، اس سیاسی جماعت کے اندر جب انہوں نے وہ چیزیں فیس کی، انہوں نے وہ غبار اب باہر نکالنا شروع کر دیا۔ رہی بات عدلیہ کے اوپر تنقید کی، تو عدلیہ کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تنقید کے قابل ہیں۔ مثلاً اب دیکھیں، ہر چیز کے اوپر آپ لوگ جاتے ہیں جی ہم نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا ہے، لیکن کچھ کیسز میں آپ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کرتے۔ اس کا کیا ہوا؟ الٹیمیٹ سیاسی جماعت کو جا کے فائدہ ہونا شروع ہوا سوشل میڈیا کے اندر، انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا، اگر وہ چیزیں لائیو ہوتی تو آپ دیکھتے کوئی چیز ہی نہ بنتی، شاید نہ بنتی، شاید بن بھی جاتی، دونوں۔ تو اس صورتحال میں ہم دیکھیں تو جب آپ کسی کے خلاف خاص طور پہ عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، جی جی، تو کوئی نہ کوئی فریق جو ہے کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے
کہ ہر فریق جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے جو ہے ناراض ہے. فیصل واڈا کی جو چیزیں ہیں وہ الیکشن کمیشن میں نہیں, وہ الیکشن کمیشن کے ممبران سے ناراض رہے, ناراض رہے, بڑی مشکلوں سے بیچارے دوبارہ جو ہیں اب سینیٹر بن کے آ کے ایوان میں بیٹھے ہیں. نثار کھڑو صاحب آئے ان کی جگہ, یہ پوری ایک آپ کو پتہ ہے پوری ایک ماضی قریب ہے. تو اس ماضی قریب میں دیکھیں تو ان تمام کی جو باتیں تھیں وہ باتیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اپنے دل کا غبار باہر نکالا. باقی اگر عدالت نے چونکہ ان کو بلایا ہوا ہے, اب دیکھیں گے کہ اس دن آ کے یہ جناب کیا اس طرح سے اسی عدالت کے سامنے جس کے خلاف انہوں نے تقریریں کی ہیں ایوان اور پارلیمان کے اندر, تو کیا اس دن وہ اس طرح سے کھڑے رہیں گے یا پھر اسی طرح سے جیسے ماضی میں حسنات ملک صاحب مجھے ایگری کریں گے کہ MQM کے بانی کے خلاف ایک کنٹیمپٹ آیا تھا, باقی دیگر سیاستدانوں کے خلاف کنٹیمپٹ آئی تھی, بانی PTI کے خلاف کنٹیمپٹ آئی, انہوں نے وہاں پر معافی مانگ لی, معافیاں مانگ کے جان چھڑائی. اب دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں خاص طور پر مصطفیٰ کمال اور سینیٹر فیصل واڈا, یہ دیکھیں اب کیا کرتے ہیں. یہ تو اب 2 دن بعد 3 دن بعد جب کیس لگنا ہے اس میں پتہ لگے گا, لیکن یہ دل کا غبار ہے. میری نظر میں یہ صرف ایک سیاسی بیانات کی حد تک ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حسنات, فیصل واڈا جو ہیں وہ تو ایک جو ہم نے ان کے خلاف پروسیڈنگز دیکھیں, جس طرح سے ان کی فارن نیشنلٹی کا ایک معاملہ اٹھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو بڑا ریلیف بھی دیا, تو وہ تو ایک طرح سے بینیفیشری بھی ہیں. تو اب جس طرح سے وہ تقاریر کر رہے ہیں عدالتوں کے خلاف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ دیکھیں ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہا, اور آپ کو پتہ ہے جب فیصلہ ہونے والا تھا تو وہ ریزائن دے کے سینٹر بن گئے تھے. جی جی. لیکن پھر بھی ان کا معاملہ غالباً جیسے عطر من اللہ ہی تھے یا کہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا. تو الیکشن کمیشن کے بعد انہوں نے انتہائی نیل ڈکلیئر ہوئے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا, پھر وہ سپریم کورٹ گئے. اب جب وہ ریلیف نہیں ملے تو جسٹس عطر من اللہ صاحب کے حوالے سے ان کی گریونس پرسنل بھی ہیں, اور وہ یہ حالانکہ وہ انہوں نے جو ایک حبیب اکرم کی ججمنٹ تھی ثاقب نثار صاحب نے 2018 کے الیکشن سے پہلے دی تھی کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جس کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جھوٹا ہوگا تو اس پہ 62(1)(f) اپلائی ہوگا. تو اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ان کو نیل کیا. تو خیر واڈا صاحب جو ہیں وہ دیکھیں اس وقت جو ہے واڈا صاحب اپنی کانسٹیٹوئنسی کو خوش کر رہے ہیں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح کی ان کی باتیں ہیں, ججز کو میرا خیال ہے کہ ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کنٹیمپٹ کی کاروائیاں کریں. کنٹیمپٹ جب بھی کاروائی کی گئی ہے تو بظاہر یہ لگا ہے کہ ریئیکشن آیا ہے عدالت کی طرف سے, اور الٹیمیٹ جو ہے جب ہسٹری دیکھی جاتی ہے تو عدالتوں پہ کرٹیسزم آتا ہے کہ غلط آپ نے ڈسکوالیفائی کیا. اچھا اسناد, یہیں پہ میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میاں داؤد نے بھی ایک پٹیشن کیا ہے رؤف حسن کے خلاف, وہ کہا جی انہوں نے بھی کانٹیمپٹ کی ہے, تو مطلب یہ معاملہ تو پھر بڑھ جائے گا کانٹیمپٹ کا. دیکھیں یہ اب جو کنٹیمپٹ کا نوٹس ہے یہ چیف جسٹس قاضی فیصل کا اکیلے کا ہے, اور اطلاعات یہ ہے کہ کمیٹی سے کوئی اپروول نہیں ہے. رجسٹرار آفس نے ایک نوٹ لکھا ان کو, اس کے بعد انہوں نے کرمنل کنٹیمپٹ پٹیشن میں خود کنورٹ کر کے کیس اپنے پاس لگایا. یہ سو موٹو کنٹیمپٹ ہے, اس پہ لیگلی واڈا صاحب یہ بات اٹھا سکتے ہیں کہ کمیٹی ہے, آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس کمیٹی کے سامنے نہیں رکھا گیا. قاضی صاحب نے خود کیس اپنے پاس لگا کے اور نوٹس کیے ہیں. اس پہ ایک ہے ان کی بات, وہ یہ بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیصل اس پہ کیا جواب دیتے ہیں, کہ ان کا کیا ویو ہے کہ کس کمیٹی کی اپروول نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ان کی کنٹیمپٹ دوسروں کی بھی آ گئی ہے, یہ بھی آ گئی ہے. دیکھیں یہ جو ججز ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل, کیونکہ بار بار وہ کہتے رہے کہ جی میرے خلاف بھی بڑی تنقید ہوئی, میں نے کسی خلاف کنٹیمپٹ نہیں کی. جیسے عطر من اللہ بھی کہتے ہیں جی بے شک تنقید کریں, ہمیں کوئی ایشو نہیں. تو اب تنقید ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اگر فوکس آپ اپنے کام پہ رکھیں, اور فوکس یہ ہے کہ جو کیسز جن پہ دباؤ ہے ان میں فیصلے کریں, تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کنٹیمپٹ کریں گے تو وہ جو کام ہے وہ رہ جائے گا, اور سارا فوکس اسی کام میں. کیونکہ اگر یہ کنٹیمپٹ نوٹس نہ ہوتا, واڈا صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد ختم ہو جاتی. واڈا صاحب کو جب آپ نے نوٹس کیا تو وہ زیادہ فرم ہو گیا, انہوں نے کہا جی میں سینٹ میں گئے, انہوں نے اور MNAs کو ملایا, ساری ایک چیز چلی, تو اور انہوں نے کہا جی مجھے ثابت کریں کہ میں پراکسی ہوں, یہ ہے وہ ہے. حالانکہ ان کے اپنے ہی کچھ سینیٹر نے ان کو جواب دیا کہ کیوں آپ کو کہا گیا. تو وہ لیکن میرا خیال ہے کہ
جو حکومت ہے یا جو مقتدر حلقے ہیں وہ ایک چیز ریڈ نہیں کر رہے. جسٹس بندیال یا وہ ججز ذرا ڈفرینٹ ایک سوچ کے عمل ججز، بالکل بالکل. ان پہ یہ بات تھی کہ وہ پرو پی ٹی آئی ججز ہیں، پی ٹی آئی کو لانا چاہ رہے ہیں الیکشن. یہ جو ججز ہیں یہ تو وکٹم رہے ہیں پی ٹی آئی کے. جسٹس بابر ستار ان کی تو اپوائنٹمنٹ نہیں کر رہی تھی پی ٹی آئی. بالکل. جس اطہر من اللہ نے جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی وہ جس دن تحریک پیش ہوئی اور وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو رہی تھی، رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تو سب سے زیادہ تنقید پی ٹی آئی نے کی کہ رات کو عدالتیں کھولی گئی تھی. پھر جب نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا گیا، ہفتے والے دن عدالت کھلی اور کہا گیا کہ جی گارنٹی دیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا. تو اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ یا یہ جو بابر ستار، ان کا یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ان کو دباؤ میں لا کے جو ہے وہ ان کو آپ پیچھے دھکیل لیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آگے اوپر سے تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں جی جی. لیکن جو ہے وہ یہ اطلاعات کنفرم ہے کہ بیک چینل جو ہے وہ بھی کنٹیکٹ کیے جا رہے ہیں اور چیزوں کو رفع دفع کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو یہ بظاہر گورنمنٹ کی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی ہے. بظاہر یہ ہے کہ ایک ہی پالیسی رکھیں تو بہتر ہے. اگر آپ باہر تنقید کروائیں گے اور اندر سے معاملات حل کرانے کی بات کریں گے تو اس کا کوئی افیکٹو نہیں ہوگا، کوئی وہ چیز نہیں نکلے گی. تو دیکھیں اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے فیصل واڑا صاحب کا، یہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی مثلا قاضی صاحب کے حوالے سے کہ جی یہ بلے کا نشان یہ قاضی صاحب یہ نہیں دیں گے، یہ وہی فیصلہ ہو گیا. لوگوں نے کہا جی یہ کون سے واڑا صاحب کے پاس انفارمیشن ہے جو پہلے قاضی صاحب کی ہر خبر ججمنٹ کو پریڈکٹ کر دیتے. پھر جب پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا جیسے قاضی فیصل، اس وقت بھی بڑی تنقید کی تھی. تو اور مصطفیٰ کمال جو ہے یہ 12 مئی جب ہوا تھا اور قاضی صاحب کے بڑا وہ واقعہ جو ہے بڑا اس کو بار بار وہ یاد کرتے ہیں. 12 مئی 2007 اور یہ اس وقت ضلع ناظم تھے فیصل مصطفیٰ کمال. جی مصطفیٰ کمال صاحب. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ بات ان کی ٹھیک ہے جی دونوں کراچی سے ہیں کیوں ہیں، لیکن شکوہ کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل سے. اور ان کے اگر 6 مہینے دیکھیں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی چیف جسٹس آیا ہو جس نے کسی ایگزیکٹو کو اتنا فیسلیٹ اس طرح کیا ہو کہ ان کی کسی معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ بنو. آپ نے ثاقب نثار صاحب کو دیکھا، ایون انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ٹف ٹائم دیا، عثمان بزدار کو بلا لیا تھا اور معاملات بھی، افتخار چوہدری صاحب نے نون لیگ کو ٹف ٹائم دیا. یہاں جو قاضی صاحب کے 6 مہینے دیکھیں، ایک سوائے یہ واڈا صاحب کی کنٹیمپٹ اس میں بھی کوئی ریمارکس نہیں آئے، کوئی بات نہیں کی، صرف آرڈر آیا. تو کوئی چیز نہیں ہوئی اور قاضی صاحب پہ گلے شکوے ہو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہو جائے گا کہ ججز پہ جب تنقید ہوتی ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا پاناما میں، تو اس کے بعد ججز بھی پھر جو ہے وہ تلال دنیال اور اچھا اس کا میرا خیال ہے ایک ہماری وہ ایک بڑا ایک فارمیٹیو سا فیز چل رہا ہے کہ اب ایک طرح سے تمام ادارے جو ہیں ان کی حدود ری ڈیفائن شاید ہونے جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی، ایگزیکٹو کی. اچھا سمرو صاحب یہ بتائیے کہ بلکہ آپ دونوں حضرات سے یہ سوال ہے کہ جس طرح سے ہمیں عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ایک بڑی واضح ڈیوائڈ نظر آتی تھی سپریم کورٹ کے ججز کے اندر، وہ ڈیوائڈ میں اچھا پرٹیکولرلی میں اس ریفرنس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نیب ترامیم کیس میں قاضی صاحب جو تھے وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ عمران صاحب کو بذریعہ ویڈیو لنک جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن اطہر من اللہ صاحب جو تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے. باقی ججز بھی تھوڑے نیوٹرل دکھائی دے رہے تھے. ڈیوائڈ ہے اس وقت سپریم کورٹ ججز میں یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، جیسے ابھی یہ کنٹیمپٹ والی پروسیڈنگ چل رہی ہے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی، اس کے اندر ہم سب کو علم ہے کہ جی وہاں پر جو سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی ہے اس سے یہ اپروول نہیں لی گئی. نہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ اب اس کے اب جو ایکسکیوزز ہیں وہ ڈفرینٹ دے دیں کہ جی ایک جج صاحب ملک سے باہر تھے اس لیے ہم نہیں کر سکے، وہ آئیں گے تو بعد میں لیں گے، یا اس قسم جو ایکسکیوزز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، بعد میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نیب ترامیم کے اندر جسٹس اطہر من اللہ ان کی کوشچننگ دیکھیں، جسٹس جمال مندوخیل باقیوں کی دیکھیں، ان کی کوشچننگ وہ ڈفرینٹ ہے. صرف جناب چیف جسٹس صاحب نے ان کے کوشچن ڈفرینٹ ہیں. اب اگر اس سارے سیناریو کو دیکھیں تو مختلف پرسیپشن آپ کے ذہن میں آتے ہیں. کبھی ہم خاص طور پہ بطور جرنلسٹ یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار شاید آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے جج صاحبان ایک پوری ہوم ورک کر کے. مطلب میں سوری ٹو کٹ یو، مطلب اطہر من اللہ صاحب کی جو کوشچننگ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ریسنٹ ایونٹس کے ساتھ کہ جی اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو،
اور قاضی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانیٹرنگ ججز کیوں لگائے. میں نے ماضی کی بات ماضی صاحب ماضی میں رہتے ہیں یار. قاضی صاحب کو جب بھی بات کرتے دیکھا انہوں نے کہا جی مجھ سے ماضی کا کیوں ماضی بھائی بس چھوڑ دینا, چلیں آپ کے خلاف ریفرنس آیا غلط آیا, آپ کے خلاف چیزیں جو بھی ہوئی وہ غلط ہوئی, تو اس وقت آپ کھڑے ہوئے رہے, ڈٹے رہے ان چیزوں کے خلاف, آپ نے سامنے رہ کے عدالت میں خود آ کے آرگیو کیا اور آپ باعزت طریقے سے اس بھونچال سے باہر نکل آئے. لیکن اب چونکہ اب ہو گئی, آپ خود کہتے ہیں نا کہ جی آگے چلیں, ماضی کو چھوڑیں, اگر ہم سے غلطی ہوئی تو ہم کریں, ماضی میں جو ہوا اس کو میں کیسے ٹھیک کروں, تو آپ خود آگے نہیں جاتے. یہاں جو کیس ہے وہ ہے خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. سپریم کورٹ کے ججز تو صرف کسی حد تک ریمارکس کی اور جو ہیئرنگ ہے اس حد تک ہے نا. بالکل. کرائسس شروع کہاں سے ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر سے. اس کے بعد سے دیکھیں تو تمام وہ مقتدر قوتیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں. اس کے بعد دیکھیں آڈیو لیکس والا کیس, اس کے اندر سرویلنس کی باتیں, اس کے اوپر جو ریمارکس آ رہے تھے, بات تو وہاں سے شروع ہوئی ہے نا. جو اصل بنیاد بنی اس سارے سینیریو کو کریٹ کرنے کی وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان. اب مجھے بتائیں, ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ ماضی میں وکیل رہے ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے ہیں. بالکل. جو مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایس کی جانب سے ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی گئی, ہم نے دیکھی, ہم نے کئی بار کی, اس میں کسی حد تک کچھ سچ بھی تو تھا. بالکل. اگر پنڈی پریس کلب کے اندر جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں 2 ایم این ایز 3 ایم پی ایس تھے پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے کیا باتیں نہیں کی ایک مخصوص جج کے حوالے سے. بالکل. تو جب آپ کا ماضی یا آپ جب ایک سیٹ پہ آتے ہیں تو سیٹ پہ آنے سے پہلے آپ ایک ماضی ایک پورا بیک گراؤنڈ کراس کر کے پھر آتے ہیں. اس کے بعد آ کے وہ باتیں کریں گے یا کسی کے خلاف جائیں گے, سرولنس کی باتیں کریں گے, تو چیزیں پھر آپ کے سامنے جو آپ کا مخالف فریق ہوگا وہ تو چیزیں سامنے لائے گا. ہم تو اس میں میڈیا تو اس کے اندر کوئی فریق نہیں ہے, لیکن جو ان دونوں فریقین کے درمیان بات ہوگی تو انہوں نے چیزیں سامنے لانی ہے. آج بھی صورتحال وہی ہے. قاضی صاحب کے اوپر مفت میں تنقید ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیشہ سیدھی سی بات کی, بھائی جو میرے پاس درخواست لائے گا میں سنوں گا. جسٹس اطہر بن اللہ نے اس سارے سیناریو کے اندر جو کوشچننگ کی اس کو آپ سامنے رکھیں تو انہوں نے ٹھیک کہا. اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو انہوں نے لائیو لے لیا اڈیالہ جیل سے تو وہ پلیکنٹ تو ہے, اس کا تو رائٹ بنتا ہے. اگر اس کو نہ دیتے یہ رائٹ تو آپ کے خلاف پھر ایک تنقید کے دروازے کھل جانے تھے. لیکن لائیو براڈ کاسٹ نہ کر کے انہوں نے پھر کھول لیے دروازے. اس میں تو ون ون پوزیشن ان کی رہی, ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ون ون پوزیشن اسی سیاسی جماعت کی رہی. تو اس سارے عمل کے دوران سپریم کورٹ کے ججز کو اوپر تنقید جو ہے میری نظر میں بلا وجہ ہے. ہاں اگر آپ میں اتنی ہمت تو آپ تنقید کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر, جتنا ٹف ٹائم وہ پولیٹیکل اور مقتدر قوتوں کو وہ دے رہے ہیں, آپ ادھر بولے نا. ادھر آپ 1-2 ججز کے خلاف بھی نہیں بول رہے, بٹ مخصوص پنڈی ڈویژن کے کچھ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, انہوں نے ایک جج جو پنڈی ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف آپ نے پریس کانفرنس کی, وہاں سے ابھی تک کوئی بھی ایسا کوئی نوٹس نہیں آیا, یہاں سے آ گیا. تو چیزیں بہت ہیں, پرسیپشنز بہت ہیں. اگر جس دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ, جس سینئر پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کی اپنی اپنی ایک تھنکنگ ہے, اس تھنکنگ کے حساب سے ساری چیز کو دیکھتے ہیں. تو ججز کے اوپر جو تنقید اس وقت کی ہے پارلیمنٹرینز نے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے, خاص طور پر پارٹیکولرلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے. باقی سپریم کورٹ کے ججز تو اس وقت میری نظر میں ابھی بھی معصوم ہیں, ان کے اوپر جو تنقید ہے وہ بنتی نہیں کسی بھی سیاسی جماعت کی. اچھا حسنات, یہ جو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, سمرو صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ ڈویژن جو ہے اس کی انٹینسٹی جو ہے, انٹینسٹی فرق ہے یا جیسے پہلے ایک بہت گہری ڈویژن نظر آتی تھی, یا یہ اب انٹینسٹی کم ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ تھی کہ ایک ججز سے جو پرو پی ٹی آئی تھے, جن کو ہم بندیال صاحب اور ان کے قریبی ججز کہ جی وہ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو جلدی اقتدار دینا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف جی قاضی فیصل صاحب اور دوسری طرف جو ججز یہ تھے جیسے اطہر بن اللہ اور یہ لوگ تو ان کے ساتھ تھے, جیسے منصور علی شاہ. اس وقت تو یہ تقسیم تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کیمپ کے 2 ججز اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی تو گھر چلے گئے. اب پیچھے 3 ججز ہیں سپریم کورٹ میں, وہ خاموش ہیں, کسی معاملے میں کوئی پنگا نہیں لے رہے, وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت جو ڈویژن ہے وہ اس کیمپ کی جو ماضی میں اگر آپ دیکھیں ان ججز میں ہے, ان میں اختلاف یہ فکری ہے کہ ہمیں اپنی جو ہم نے سپیس ہماری, مطلب اس وقت فکری اختلاف ہے, اس وقت جو تھا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ. بالکل وہ ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیب لا امینڈمنٹ
جو عطر منور صاحب کا ویو ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کی پٹیشن ریجیکٹ کریں گے اور بڑے اس میں سخت ریمارکس بھی آئیں گے، بلکہ عمران خان صاحب اگر روسٹم پہ آئے تو سب سے زیادہ سخت سوالات بھی جیسے عطر منور کی طرف سے آئیں گے۔ ان کے سرٹن ویوز ہیں سول لبرٹیز کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ صحافی چاہے وہ پرو پی ٹی آئی تھا چاہے پرو نون تھا، سب کو انہوں نے ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی۔ اب ان کے جو وہ جن ویوز میں ہیں وہ ان ویوز پہ کھڑے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں سیاست ہے وہ دو بلاکس ہیں، ایک پرو پی ٹی آئی پرو عمران خان اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ۔ بالکل۔ اب اس میں درمیان میں آپ کے لیے بڑے کم سپیس ہے، یا آپ جوائن کریں جی پرو عمران خان یا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں۔ اب اس میں جو ججز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پرو کانسٹیٹیوشن رستہ تلاش کرنا مشکل، وہ چاہ رہے ہیں۔ اب جیسے بابر ستار یہ لوگ ہیں، یہ وہ ججز ہیں جو وکٹم رہے ہیں عمران خان، یہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہو، جو سول لبرٹیز کے معاملات ہیں، جس طرح ایک بندہ اب جو کیسز ہیں جو جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کو ایم پی یو کے تحت، پھر ان کو جب تک وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرے گا اس کو اسی طرح تو یہ وہ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے تحت ان لوگوں کے خلاف معاملات کیے جائیں۔ تو یہ فرق آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسی ریویو کرنی ہوگی۔ 9 مئی الیکشن کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ججز ہیں بڑا واضح، انہوں نے جب پبلک مینڈیٹ دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کا، اس کے بعد ان کا موڈ کافی چینج ہوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا 6 ججز نے لیٹر بھی اس کے 3 دن بعد اپنے چیف جسٹس کو لکھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے، فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے۔ تو اس کے پیچھے جو تھا وہ الیکشن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس معاملے میں ان ججز کو آپ یہ جو ججز اس وقت جن پہ تنقید کی جا رہی ہے ان کو آپ اس طرح ڈیل نہیں کر سکتے جس طرح آپ نے عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے قریبی ججز کو کیا تھا۔ یہ ذرا ڈفرینٹ ہے، ان کے سپورٹر ڈفرینٹ ہیں، ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے، ان کی جو ویوز ہیں ان میں کیا پتہ کئی دفعہ بینیفیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، کیا پتہ عمران خان ہو، کیا پتہ نون لیگ ہو، ان کے سرٹن ویوز ہیں۔ اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو چاہ رہے تھے اور ججز، اور وہ یہ تھا کہ جو ہم جو قاضی صاحب اور جو ہم جج ہیں، یہ جو موجودہ ٹسل ہے، لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی، اس میں ہمیں کسی کا کندھا نہیں فراہم کرنا چاہیے۔ اگر ماضی میں ان ججز نے پی ٹی آئی کو کندھا دیا تو ہمیں دوسرے کیمپ کو کندھا فراہم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندیال صاحب اور ان ججز کو تو بڑے ایزیلی کنٹرول ہو گئے تھے، یہ ججز مشکل لگ رہا ہے۔ گو کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں میڈیا اور بار میں خاموشی ہے، کوئی ایز سچ سپورٹ ان کو نہیں مل رہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ججز کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کلیش ہوتا ہے تو ججز پریویل کرتے ہیں۔ افتخار چوئی صاحب کا دیکھیں، پورا ایک جج جو ہے وہ پریویل کر گئے، اسی طرح قاضی فیصل صاحب ہیں وہ پریویل کر گئے۔ اب تو بہت زیادہ ججز ہیں، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کی جو ہے منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ابھی یہی سپریم کورٹ میں صورتحال ہے۔ اور جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ججز تو صرف اپنی انڈیپینڈنس، یہ نہیں ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ چیزوں کو لے کے جائیں، یہ ہے کہ اپنی اسپیس کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، حکومت بیک فٹ پہ جائے، بجائے اس کے کہ لڑائی ہو کے جس سے نقصان ہو اس سے ہو بات چیت۔ اور جو حکومت کا ایک سیکشن ہے وہ مشورہ بھی یہ دے رہا ہے، جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی سے آپ کی فرنٹ ہے، لڑائی ہے، دوسری طرف ججز کے ساتھ ہے، 2 فرنٹ آپ نہیں لڑ سکتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں ایک طرف تو وہ پریس کانفرنسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ سوچ بھی ہے کہ ججز سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل یعنی اس طرح نکالا جائے کہ تاکہ کسی جج پہ یہ شکوہ نہ ہو کہ اس پہ کوئی انفلوئنس ہوا، اس جو بھی ہے جج وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا فیصلہ کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد ہماری پوری جو اسٹیبلشمنٹ حکومت ہے اس کو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ چینج کریں۔ اصل ایشو تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ان کے کیسز آئیں گے، یہ ججز ریلیف دیں گے، پھر شور مچ جائے گا۔ تو اس کے لیے خود ہی جب ریاستی ادارے اور حکومت پی ٹی آئی کی پالیسی چینج کر دے گی تو ججز کو تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا اب سر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا مختصر ہے، سر جواب دیجیے گا۔ 2 قوانین بڑے ہیں ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک تو پنجاب میں جو ڈیفیمیشن لا آیا ہے، دوسرا پیمرا نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ جی کورٹس کی جو لائیو پروسیڈنگ ہے، یہ معاملہ بھی میرا خیال ہے الٹیمیٹلی کورٹس میں ہی آئے گا، اور پھر یہ کس طرح سے سارٹ آؤٹ
होगा? फैसल, ये मामला कोर्ट में आ चुका है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त हमारे ही कुछ जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं लाहौर के, उन्होंने ये दाखिल की है। अब अदालत, जाहिर है आपको पता है, हाई कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशंस फाइल होती है वो जल्द अज जल्द सुनी जाती है। तो हो सकता है कि 1 या 2 रोज़ के अंदर उस एप्लीकेशन पटिशन की समाअत जो है वो हो जाए। अलबत्ता बात है जहाँ तक रोकने की, जी जी, तो जो नोटिस जारी हुए हैं पेमरा और पेमरा की जानिब से, उसमें लाइव प्रोसीडिंग्स की कोई भी उसमें चीज़ नहीं है। हाल बता ये कहा गया कि जो बतौर रिपोर्टर, बतौर जर्नलिस्ट, जैसे हम आप अंदर एक चीज़ सुनते हैं, उसको फिर एक मखसूस फॉर्म में लाकर हम उसको टिकर की हालत में बना के फिर बाहर भेजते हैं, फिर दफ्तर में वो आने होता है, उस चीज़ पे मना की गई है। लेकिन इस चीज़ में मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। इस चीज़ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें जी, वो ये है कि जो पेमरा का खत है उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़रूर रोका है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। या डिफेमेशन का जो लॉ पंजाब हुकूमत की जानिब से लाया गया है उसमें भी देखें तो उनका ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया की तरफ है। और मैंने खुद देखा है, आप और हम बैठ के अंदर कवर करते हैं प्रोसीडिंग्स को, लिखते हैं, समझते हैं कि एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब का सवाल जो है वो किस पेराए में चला गया आगे, और जो मोअज़्ज़िज़ वकील हैं उन्होंने रोस्ट्रम पर खड़े होकर उसका क्या जवाब दिया। जब हम टिकर ऑन एयर करते हैं, खबर ऑन एयर करते हैं, तो बाहर बैठे हुए कुछ सोशल मीडिया के दानिश्वर दोस्त उसको ऐसा रंग देते हैं कि हम भी बाहर आके परेशान होते हैं, यार वाकई ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा वो लोग जो घर बैठे हुए होते हैं शाम को, बिल्कुल वो दोस्त अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए वो फिर उसको उस हिसाब से मूव ऑन करते हैं। फिर जाहिर है जब आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे और बोलने के बाद आप देखेंगे, करेंगे और उसको इतना आप हाइप देंगे तो वो कहीं न कहीं जाके तो असर दिखाएगी। हसनात, तो इसमें भी उन्होंने असर दिखाया। ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बिल पास किया, गवर्नर साहब जो हैं खैर वो उसको अभी तक जो हमें पता चल रहा है कि उसे साइन नहीं कर रहे, लाइन क्रॉस करता है मीडिया, सोशल मीडिया जो है रिपोर्टिंग में, और ये लॉज और पेमरा का जो नोटिफिकेशन है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखें, कौन सा इदारा है जो पाकिस्तान में लाइन क्रॉस नहीं कर रहा? अब कई ऐसे इदारे हैं जिनका हम जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं लेते। अब चलें उसमें एक वकीलों का नाम ले लेते। वकील जिस तरह इनको रेगुलेट करने के लिए एफर्ट की गई, नहीं किया, क्योंकि वो जोरावर हैं, वो इकट्ठे हो गए। देखिए, मीडिया में इस वक्त तकसीम है जिसको हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट उसका फ़ायदा उठा रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस कानून को एंडोर्समेंट मिलेगी। वजह यह है कि इसमें प्रिंट मीडिया और दूसरा जिस तरह, और फिर कहा गया है कि ये जो जजेस की तैनाती है उसमें नाम जो है वो चीफ जस्टिस 3 भेजेगा, हुकूमत 1 को करेगी अपॉइंट, अगर किसी से भी मुतफिक नहीं तो फिर दोबारा चीफ जस्टिस को कहेगी कि नाम भेजो। और अगर फिर दरमियान में कहीं एक जज लग गया है और वो उसकी हुकूमत सेटिस्फाई नहीं है, हुकूमत उसको रिमूव भी कर सकती है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे ये बड़ा, और जिस तरीके से मेरा ख्याल है इससे बेहतर है कि जर्नलिस्ट के केसेस मिलिट्री कोर्ट में भेज दिए जाएं, वहाँ फेयरनेस के तकाजे ज़्यादा बेहतर होंगे। जो अगर इस जो है वो केस को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उसमें जिस तरह की चीज़ें कम से कम वहाँ 30 लाख रुपए तो पहले नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात है। तो ये हुकूमत को भी देखना है। एक तरफ पीटीआई के साथ आप नवर आजमा है, जजेस के साथ हैं, अब जर्नलिस्ट के साथ आपने जो है वो लड़ाई कर दिए, और ये जिस तरीके से गैर ज़रूरी तौर पर, और ये पीका कानून भी नून लीग लाई, और फिर जब विक्टिम बने पीटीआई दौर में तो इन्होंने बड़ा पछतावा किया कि जी हम गलती हो गई, ये वो। अभी भी ये कानून, अव्वल तो ये कानून किसी सूरत में भी ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा, और जिस तरीके से, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये ट्रेलर है, कोई कानून कोई और आएगा वो वफाक में आएगा, और बज़ाहिर यही है कि इसको इस तरह बनाया गया ताकि एक दफ़ा चेक किया जाए कि माहौल क्या, पल्स चेक किया, तो वो पल्स दिन ब दिन इस पे आएगी। और इसका फायदा देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है, जब अब ये कानून ला रहे हैं, जजेस के साथ जो कर रहे हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियरी पीटीआई है और फायदा होगा। और जो ये हुकूमत अपने लिए इतने गड्ढे खोद रही है, इनको तो चाहिए कि ये आइसोलेट करें पीटीआई को सियासी तौर पे, बजाय इसके कि ये उनको मजीद लोग दे दें। साफी भी जजों के साथ जब आप करेंगे, और यह जिस तरह तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप करेंगे तो फिर क्या हुकूमत किस तरफ चीज़ें जाएगी। इवन जो हुकूमत के सपोर्टर जो जर्नलिस्ट हैं, प्रो नून जर्नलिस्ट,
وہ بھی اس چیز کو تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے، اور جس طرح اس میں کم از کم مشاورت ہو جاتی جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے 2 ہفتے 3 ہفتے، اتنی جلدی کیا تھی؟ اور دوسری بات ہے قانون پہلے موجود ہے ڈیفیمیشن، پھر کیوں ہے؟ تو باقی میں نے کہا کہ ہر جگہ بہتری کی ضرورت ہے. اول تو یہ ہے کہ پہلے چیزوں کا تعین تو ہونا چاہیے. سب سے بڑے جو اس چیز میں بھی ہے کہ جو پیپل مینڈیٹ ہے وہ کیا ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے اسمبلی میں کہ نہیں، اس کے بعد یہ قانون بنے. لیکن اسمبلی ہے تو بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ پیپلز کا جو عوامی پبلک مینڈیٹ جو ہے عکس ہے وہ ہمیں عوام کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ نمائندے انہی کے ہیں. باقی رہی بات اس قانون کی، تو قانون دیکھیں ہمارے یہاں جس طرح سے ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ اپنے مرضی سے ہر کوئی بندہ اس کو تشریح کر کے ہمارے حکمران اس کو کرتے ہیں. ملک صاحب نے ٹھیک کہا، پی ٹی آئی اس کو اپنے حساب سے یوز کرتی رہی، انہوں نے اپنے حساب سے اس کو لایا، تو اس پہ عمل ہمیں مشکل لگ رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس پہ ہمیں ریلیف ضرور ملے گا، کیونکہ ہم پہ رپورٹ کیا کریں گے؟ بالکل ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم نے پھر کیا خبر دینی ہے کہ جی سماعت ہوئی، سماعت ختم ہوئی، فیصلہ جاری ہوگا تو ہم اس کو تحریری طور پر دیں گے. یہ تو نہیں ہے نا. نہیں، یہ تو پیمرا کا نوٹیفیکیشن علیحدہ آیا نا، وہ تو. اور پیمرا نے مزے کی بات ہے کہ یہ جو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جی آپ جو ہے پروسیڈنگ بھی رپورٹ نہیں کر سکتے. ججز کی ریمارک پوری دنیا میں بتائیں کس جگہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پروسیڈنگ بھی نہیں کر سکتے. بھائی صاحب سوری، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے. بڑی یوزفل ڈسکشن رہی ہے آپ دونوں حضرات سے، اور بڑی آپ نے ماشاءاللہ سے بڑے نئے نکات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو سمجھائے اس ان معاملات سے جڑے ہوئے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.